جناب آپ کا خیر مقدم ہے عرس حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے، کیفیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کلام کے محاسن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کلاموں میں جو تفردات ہیں آپ کے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، فن اور شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ کی روحانی اس کیفیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس کیفیت کو انہوں نے نظم کر دیا۔ اور نظم کر، ویسے تو بہت سے لوگوں کو کیفیات حاصل ہوتی ہیں اپنے مرشد کریم سے، لیکن چونکہ انہیں اس بات کا درک نہیں ہوتا کہ کس طرح نظم و نثر میں اسے محفوظ کیا جائے، لیکن حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیفیات محفوظ ہیں، اور عہد با عہد آج جو ہم تک پہنچ رہی ہیں اس کی وجہ یہ کہ آپ بہت بڑے ایک لکھاری بھی تھے، مصنف بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور ایک صاحب دل شخصیت ہونے کے سبب آپ نے اپنی کیفیات کو جب نظم کیا اور نثر میں اپنے وہ کلام چھوڑے، 5 آپ کے مجموعہ ہے کلام ہے غزل کے جو موجود ہیں، اس کے علاوہ بیشتر آپ کی مثنوی کے حوالے سے بات ہوئی، اور بیشتر ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے حوالے سے آج بھی ان کیفیات کو ہم محسوس کر سکتے ہیں جو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ اچھا، آپ کی شاعری پر جو ہندی زبان کے اثرات ہیں اس کے حوالے سے آپ نے کلام سنا، بہت عمدہ کلام پیش کیا ہمارے قوال حضرات نجم الدین سیف الدین قوال اور ان کے برادران نے۔ ایک اور کلام ہم چاہیں گے ہندی زبان میں ہی اگر شامل کریں تو ہمارے سننے والے یقیناً اس بات سے محظوظ ہوں گے کہ فارسی کلام تو بہت سنا ہے اور سنتے ہیں، ہندی کلام بھی آپ کا شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اب آپ کے سامنے ہم جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کی تصدیق آپ کو ملے گی حضرت امیر خسرو پہ آج تک سب سے بڑی تحقیق اور حضرت کا سب سے بڑا مجموعہ اگر کسی نے جمع کیا تو جمن کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کا نام ہے اشپرنگر نے سب سے بڑا مجموعہ ان کا ترتیب دیا ہے، تو اسی میں سے ایک کلام آپ کو پیش کر ابھی جیسا کہ علامہ صاحب اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ جناب خسرو رہتے کہیں بھی تھے لیکن دل پیر کی طرف رہتا تھا، تو جناب خسرو فرماتے ہیں پریتم دیس سہانو، پریتم کئی جگہ پہ پریتم لکھا ہے اور کئی جگہ پہ لکھا ہے دلی دیس سہاونو، سو جہاں بسے دلدار، دلی دیس سہاونو، سو جہاں بسے دلدار، دلی دیس سہاونو، سو جہاں بسے دلدار، خسرو واہو دیس پہ تن من دیجے بار، خسرو واہو دیس پہ سو تن من دیجے بار، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، من تو شدم، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، اے چہرہ زیبائے تو رشک بتان آزری، سرکار فرماتے ہیں اے چہرہ زیبائے تو رشک بتان آزری، ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری، آفاقہا گردیدم مہر بتا ورزیدم، بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکز نگوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری، خسرو
خسرو فرماتے ہیں صبغۃ اللہ فمن احسن صبغہ کہہ کر صبغۃ اللہ ومن احسن صبغہ کہہ کر صبغۃ اللہ فمن احسن صبغہ کہہ کر اپنا ہی یار میرے یار نے چوکھا رکھا رنگ برنگی چول پہن کر سکھیاں پھرے اترائے رنگ برنگی چول پہن کر سکھیاں پھرے اترائے خسرو بسنتی اوڑھ کے چندری اپنے پیا کو رجھائے سب مل بیٹھے پیر نظام کے سنگ آؤ سکھیو سب مل بیٹھے پیر نظام کے سنگ آؤ سکھیو سب مل بیٹھے پیر نظام کے سنگ Oh,
سبحان اللہ. حضرت امیر نے جب فن قوالی کی بنیاد رکھ رہے تھے تو اس وقت چند اصناف بنائی تھی جنہیں قول، قلبانہ، نقش، گل، ہوا، ترانہ، تلانہ، سلوٹ، صادرہ، ان تمام اصناف کا یہ اصول بنائے قوالی کے. واہ واہ. قوالی جب تک رہتی دنیا تک قائم رہے گی انہی اصولوں کے درمیان رہے بات گی. ہے. قول، قلبانہ، نقش، گل، ہوا، تلانہ، ترانہ، سلوٹ، صادرہ، دادرہ، یہ تمام ابھی آپ کے سامنے جو پیش کیا وہ ترانہ تھا. ترانہ تھا. بالکل بالکل بالکل. یہ ترانہ میں نے پہلے بھی گفتگو پہلے بھی اس بات کے حوالے سے کہ قول، ترانہ اور دیگر جتنے اصناف کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے قوالی کا نصاب مرتب کرنے والے جو شخصیت ہیں وہ حضرت امیر خسرو ہیں. جب تک رہتی دنیا تک محفل سما رہے گی تب تک آپ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا. اور جو موجد ہوتا ہے، جو نصاب مرتب کرتا ہے، اسے دنیا کبھی فراموش نہیں کرتی. میں جی مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ کلام جو ابھی انہوں نے پڑھا ہے اس میں ایک خاص بات جو میں توجہ کر رہا تھا. جی جی جی. ویسے تو پیر و مرشد کے حوالے سے تھا ہی، لیکن یہ ایک الگ رنگ، الگ ہی رنگ ہے. بالکل بہت الگ. الگ. جو انہوں نے بات ذکر کر دی نا کہ آؤ پیر کے ساتھ چوسر کھیلیں. چوسر کھیل. کیا بات. ظاہر سی بات ہے کہ چوسر جو ہے وہ تو ایک جوئے کی شکل ہے اور حرام ہے، اس پہ مطلب فتویٰ بھی ہے. بالکل ایسی بات. لیکن ظاہر سی بات ہے جو اس کلام کو سمجھتے ہیں ہاں تو وہ پھر اس کی کیفیات سے محظوظ ہوتے ہیں. بالکل بالکل. ایک ہوتا ہے مجاز سے حقیقت کی طرف جانا، جیسا کہ عام طور پہ ان کی شاعری میں آپ کو نظر آتا ہے بالکل. امیر خسرو کی. کیا بات. اور یہ کب؟ جب دل کی بات ہو. ہائے لیکن جب علم کی بات اور دانش کی بات ہو تو وہ حقیقت سے مجاز. ہائے ہائے. ایک ہے مجاز سے حقیقت اور ایک ہے حقیقت سے مجاز، جو ہر اہل علم اور دانش جاتا ہی ہے. اور پھر امیر خسرو جیسا اہل علم جو ہر فن مولا ہو، ہائے ہائے. کیا جنہوں نے 20 سال میں اپنے دور کے تمام علوم پر عبور حاصل کر لیا ہو، بالکل بالکل اور اس طریقے سے کہ مطلب بغیر کسی توجہ کے. بالکل. کیونکہ عام طور پہ جو نصاب ہوتا ہے وہ ایک متوسط قسم کا ہوتا ہے کہ ہر عام اور خاص اس پر جو ہے وہ قابو پا سکے. لیکن ظاہر سی بات ہے خاص کے لیے تو وہ ایک عام سی چیز تھی. بالکل. تو امیر خسرو کے لیے وہ نصاب اس وقت کی مروجہ تعلیم کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھی. انہوں نے بآسانی بغیر مشقت کے. تو ان جیسا صاحب علم بھی ظاہر سی بات ہے وہ حقیقت سے مجاز کا قصد کرے گا. شعر کہہ کر بہادر مراد لینا، چوسر کہہ کر جو ہے وہ کھیل مراد لینا، یہ جو ہے وہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے اس شعر میں مراد لیا. اور کیا کمال کا خیال ہے. ہائے ہائے ہائے. کہتے ہیں کہ اس میں ہار نہیں ہے. ہار نہیں ہے. جیت ملی تو پیا ملا اور ہار گئے تو پیا کے سنگ. جیت ہی جیت ہے. جیت ہی جیت ہے. اس پہ صوفیہ نے بات کی، مشائخ نے بات کی کہ اس میں ہار اصل میں جیت ہے. جیت. واہ واہ. ہار اصل میں جیت ہے کہ پیا کے سنگ. کیا بات. کیونکہ جب آپ اہل اللہ کے سنگ جاؤ گے، صراط مستقیم پہ چلو گے تو جنت تک پہنچو گے. تو یہ گویا کہ انہوں نے ایک شاعرانہ انداز میں اولیاء اکرام کے طریقوں پہ چلنا اور سورہ فاتحہ کا درس دے دیا انہوں نے. کیا بات. سبحان اللہ. یہ کمال تھا ان کا. وہ فرمایا نا مفتی صاحب نے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا فرمائیے گا؟ یہ فلاح کی جانب لے کے جانے والے لوگ ہیں، صراط مستقیم کی طرف لے کے جانے، فوز و فلاح کی جانب لے کے جانے والے لوگ ہیں. کیا فرمائیے گا جو کیفیت اس کلام کی جو حوالے سے؟ جی فرمائیے. جی یقیناً جو اہل اللہ ہیں، جی جی. تو اہل اللہ کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی معرفت رکھنے والے اللہ ہیں اللہ اللہ. اور اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں. کیا بات ہے. اور بہت سارے لوگ جو تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کے لیے اگر میں یہ عرض کروں جی جی کہ دیکھیے آپ علم العقائد پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کیا بات. وہاں پر آپ حقیقت اور مجاز کی بحث کرتے ہیں. بالکل. حتیٰ کہ آپ اگر اصول الفقہ پڑھا رہے ہیں، قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، اس سے متعلق پڑھا رہے ہیں، تب بھی آپ کو حقیقت اور مجاز کی بحث پڑھنی پڑتی ہے، پڑھانی پڑتی ہے. اصول الشاشی سے لے کر دیگر تمام اصول کی کتب میں یہ حقیقت اور مجاز کی بحث پڑھنی ہوتی ہے. کئی مسئلے
حقیقت سے حقیقت مجاز سے اخذ ہوتے اور ہیں، کئی مجاز سے حقیقت سے اخذ ہوتے ہیں، جی، ایسے- ڈرائیو ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یعنی کئی مقامات وہ آتے ہیں کہ آپ حقیقی معنی مراد ہی نہیں لے نہیں لیتے سکتے، ہیں۔ ہائے آپ کو مجازی ہی لینا پڑتا مجازی ہے، لینا پڑتا اور ہے۔ کئی مقامات وہ آتے ہیں کہ آپ وہاں مجاز مراد نہیں لے سکتے، حقیقت ہی مراد متعین لینی ہو ہے۔ جاتا ہے، ڈیسائیڈ ہو اس سے جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور حقیقت اور مجاز کی ساری بحثیں، سارے تصورات جانتے ہیں، تو پھر جب ہم عشق اور محبت کے میدان میں پہنچتے ہیں، کیا تو بات یہاں ہے، پر ہم حقیقت اور مجاز کو پھر فتووں کی نظر کر دیں کیا بات، تو کیا یہ بات۔ علمی دیانتداری نہیں ہے، یہ خیانت ہے اور یہ۔ یہ تو ایک ایسے اعتبار سے علم العقائد کے اعتبار سے اگر علم البلاغت کو لے لیں تو علم البلاغت پڑھنے پڑھانے والا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وہاں بھی حقیقت اور مجاز کی بحث آئے گی، بالکل ہے۔ اور انہوں نے لفظ قوالی کی طرف اشارہ کیا تھا اور اس کی تھوڑی وضاحت کی، اور ہم جب اساتذہ پڑھاتے ہیں یا طلبہ پڑھتے ہیں، ہم نے بھی پڑھا، تو جب ہم مبالغے کا صیغہ پڑھانے لگتے ہیں طالب علم کو کہ واہ۔ مبالغہ کسے کہتے ہیں، ہاں۔ تو ہم قول سے پھر پڑھتے ہیں قوال، وال، قوال، تو ہم کہتے ہیں یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یہ بار بار ریپیٹ کرنا، ہاں۔ بار بار پڑھنا، تو بار بار پڑھنے کو یعنی وہاں پر یہ تمام الفاظ اور اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کلام کی کہ جو کلام پڑھا گیا، اور ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے اس کلام کے اندر آنے والی اصطلاحات جو بظاہر کسی عام سطحی علم رکھنے والے کو شاید کسی مغالطے کا شکار کر سکتی ہیں، ہاں۔ تو اس استعارے کی طرف انہوں نے اشارہ فرما دیا کہ وہاں چوسر سے مراد کیا ہے اور دیگر اصطلاحات سے وہاں مراد کیا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اگر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح، ان کی شخصیت کو ایک لفظ کے ساتھ اگر میں جوڑ کے عرض کروں، واہ واہ۔ جیسے تصوف کی اصطلاحات میں ہم پڑھتے ہیں ایک لفظ فنا فی شیخ، بالکل بالکل، پھر ایک لفظ پڑھنے کو ملتا ہے فنا فی الرسول، فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ۔ بے شک، میں اس تکنیکی بحث میں نہیں جاتا کہ یہ مختلف مراتب ہیں یا مختلف درجات ہیں یا مختلف نسبتیں ہیں کیا بات ہے، یا یہ مختلف رنگ ہیں، ہاں، مگر یہ کہ فنا فی شیخ کی اصطلاح کے اندر جتنے تصورات آپ کو ملیں گے تحریر کے اندر، اگر اسے آپ تصویر میں دیکھنا چاہیں تو حضرت امیر کیا خسرو بات ہے، رحمۃ اللہ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ بھائی سبحان اللہ، مفتی صاحب کیا کمال بات کر کیا دیا، ہے۔ اور کمال یہ کر کہ دیا۔ فنا فی شیخ کی جو عملی تصویر ہے ہاں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی سے اگر میں اگلی بات کی طرف لے کے جانا فرمائیے، چاہوں اپنے فرمائیے۔ آپ کو اور اپنے تمام سامعین کو، جی فرمائیے، وہ یہ کہ دیکھیے ہر شے میں سے اللہ کی معرفت کو تلاش کرنا یہ محض صوفیاء کا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن کا فلسفہ ہے۔ بے شک، بے یہ شک، تو قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم بہت عمدہ۔ حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ نے فرمایا میں ساری کائنات میں سے اور خود تمہارے اندر میں سے ایسی ایسی نشانیاں آشکار فرما دوں گا کہ تم خود اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ وہ حق ہے۔ ہائے ہائے تو جب قرآن ہمیں اس طرف لے کے آ رہا ہے واہ واہ تو لہٰذا شعراء کی شاعری کو دیکھیں، بالخصوص صوفیاء کی شاعری کی ہم بات کر رہے ہیں، اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کے کلام کی بالخصوص، تو آپ کے کلام کے ایک ایک لفظ میں سے، مجاز میں سے بھی حق کی معرفت کو کیا پا بات ہے، لینا، جواب ہے۔ حق کی معرفت کو حاصل کیا کر بات لینا، ہے، کیا بات۔ یہی قرآن کا فلسفہ ہے، یہی تصوف کیا کا کہنا ہے، فلسفہ کیا ہے، کہنا ہے۔ یہی عقل کا فلسفہ ہے۔ واہ، تو واہ، آئیے اہل اللہ کی راہ کو اپنائیے کیا بات ہے۔ اور اللہ تک پہنچ جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجاز کے سارے راستے حقیقت کی طرف جاتے ہیں، اور اگر اس میں سچائی ہو، صداقت ہو، جس طرح بہت ہی عمدہ آج گفتگو ہوئی ہے، اور تصوف پر وہ گفتگو ہوئی کہ جو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شاعری میں جو ہے نظم کیا، اس کو علماء حضرات نے بہت اچھے انداز میں ان کی شاعری پر، اس کے محاسن پر گفتگو فرمائی۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور انتہائی اہم کلام جو کہ بہت معروف ہے پوری دنیا میں، اس کلام کو شامل کریں گے۔ میں کلام کا نہیں بتاتا ہوں، ایک تجسس باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔